السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کا ہمارا سبق نمبر ہے 7 اور آج کی صورت ہے سورۃ الکوثر، اور یہ سورۃ الکوثر مکی ہے اور اس کی 3 آیات مبارکہ ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ تو اس کا ہم جوڑ توڑ کر لیتے ہیں۔ حمزہ نون زیر ان، ہم نے اسے الف نہیں پڑھنا، حمزہ بولنا ہے، اور ہم نے اسے ملانا ہے نون مشدد کے ساتھ، اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ غنہ کا مطلب آواز کو تھوڑی دیر ناک میں روکنا، اور نون مشدد کے ساتھ آگے الف ہے اور الف کے اوپر مد ہے، 3 الف والا مد ہے، یعنی 3 الف کی مقدار، اسے لمبا کرنا ہے۔ اس کے بعد حمزے کو ہم نے عین کے ساتھ لگانا ہے، اور یہاں پہ بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں، اسے بولتے ہیں، یعنی حمزے کو حمزے کے ساتھ جیسے ٹکراتے ہیں تو کی آواز آتی ہے، تو اس طرح نہیں پڑھنا، بلکہ عین جو ہے یہ حلق سے ادا ہوتا ہے، اور اس کا اپنا مخرج ہے اور حمزے کا اپنا ہے، تو لہٰذا ہم نے یہاں پہ ایسے جوڑ توڑ کرنے ہیں۔ حمزہ عین زبر تو یا زبر توئی، یہاں اکثر لوگ جو ہے نا وہ تائی کہہ دیتے ہیں، یعنی تا بول لیتے ہیں، جبکہ یہاں پہ تا موٹے والے حروف میں سے ہے اور گرین کلر ہے۔ تو یا زبر توئی، اعطوئی، نون کھڑی زبر نا، اعطوینا، کاف لام زبر کل، اعطوینا کل، کاف وا زبر کو، سا زبر سا، را زبر را، کوثر، آگے وقف، کوثر۔ یہاں غور سے دیکھیے گا، کوثر، لوگ یہاں پر بولتے ہیں کوثر، اور یعنی کہ یہاں پہ سین کی آواز یا صاد کی آواز آتی ہے، اس طرح غلط ہے، بلکہ ثا جو ہے یہ نرمی والے حروف میں سے ہے، اور نرمی والے حروف 3 ہیں، مینشن میں نے کر دی ہیں، دیکھ لیجئے گا۔ تو لہٰذا سا کا مخرج یہ ہے کہ زبان کے کنارہ جو آگے ہے، اس کو جو فرنٹ والے دانت ہیں ان سے تھوڑا سا ٹکرانا ہے، یا اس سے تھوڑا باہر نکال دینے ہیں، یعنی کہ کیسے پڑھنا ہے، کوثر، بالکل نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ آیت نمبر 2۔ فا زبر فا، صاد لام زبر صل، لام زلی، فصلی، یہاں پہ ہم نے صاد تو موٹا پڑھنا ہے، لیکن آگے لام ہے اسے ہم نے بالکل باریک پڑھنا ہے۔ دوسرا لام پڑھ لیتے ہیں، لام زلی، را با زبر رب، با زر بی، کاف زبر کا، لی ربی کا، یہاں پہ دیکھیے گا کہ را موٹا پڑا جا رہا ہے اور گرین کلر میں ہے۔ میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں پچھلی ویڈیوز کے اندر کہ را کے جب اوپر حرکت ہو تو را موٹا پڑا جائے گا، اور اگر نیچے حرکت ہو تو را باریک پڑا جاتا ہے، تو لہٰذا یہاں را موٹا پڑا جائے گا چونکہ اس کے اوپر حرکت ہے۔ را با زبر رب، با زر بی، کاف زبر کا، لی ربی کا، وانون زبر ون، یہاں ہم نے اس کے بیچ والا الف چھوڑ دینا ہے چونکہ وہ خالی بھی ہے اور ساکن ہے۔ وانون زبر ون، حا را زبر حر، اور یہ جو جیم کی شکل کا ہا ہوتا ہے یہ ہا نہیں ہوتا، اسے گلے سے ادا کرنا ہے، حلق سے ادا کرنا ہے۔ وانحر۔ آیت نمبر 3۔ حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ان، یہاں پہ ہم نے نون مشدد پہ غنہ کرنا ہے، غنہ کرتے ہی ہم نے اگلا لفظ جو شانیہ کا ہے وہ ادا کرنا ہے، اور اس انا کو ہم نے انا نہیں بولنا، حالانکہ میں نے خود سنا ہے تقریباً 95 مرتبہ جو ہے فیصد ہے یہ لوگ اسے لمبا کر لیتے ہیں اور یہ بہت غلط کر لیتے ہیں، اور جو پہلے والا انا ہے اس کو لمبا نہیں کرتے، حالانکہ وہاں پہ لمبا کرنا ہے، اس کے ساتھ الف بھی ہے اور مد بھی ہے، جبکہ یہاں ایسا کچھ بھی نہیں۔ شین الف زبر شا، نون زرنی، شانی،
حمزہ زبر آ، کاف زبر کا، شانئک، ہا پیش ہو، ولام زبر ول، ہول، حمزہ با زبر اب، تا زبر تا، را پیش رو، ابتر۔ یہاں پہ ہم نے با کے اوپر قلقلہ کرنا ہے، اور آخری جو لفظ را ہے یہ آلریڈی اس وقت موٹا پڑا جا رہا ہے، اور اگر یہ ساکن بھی ہو تب بھی موٹا پڑا جائے گا، چونکہ اس کا قاعدہ میں بتا چکا ہوں، را کے اوپر حرکت ہو تو را موٹا، نیچے ہو تو باریک۔ لیکن اس کے اوپر دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ ساکن ہو یعنی اس کے اوپر جزم ہو تو پھر یہ موٹا پڑا جائے گا یا باریک پڑا جائے گا، تو اس کا بھی قاعدہ بتا چکا ہوں کہ را کے اوپر جب جزم ہو تو پھر اس کے پچھلے والا جس کے ساتھ اس لفظ نے ملنا ہے اس کی حرکت کو دیکھا جائے گا۔ اگر اس کے اوپر حرکت ہو تو را موٹا پڑا جائے گا وقف کی صورت میں بھی اور روانگی کی صورت میں بھی، اور اگر اس سے پہلے والے لفظ کے نیچے حرکت ہو تو را ساکن کر کے اسے باریک پڑھیں گے۔ تو آئیے اب ہم اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر۔ صدق الله العظيم۔